السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت حق کے عزیز طلباء کرام، کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز بچوں، آن لائن کلاس کے لیے جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا، وہ ہے دعا کی اہمیت اور فضیلت، جو اسلامیات صفحہ نمبر 36 پر موجود ہیں۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم کیا سیکھیں گے؟ تو یہ جو ایسلوز ہیں، 6 ایسلوز ہیں، دعا کے لفظی اور اصطلاحی معنی سیکھیں گے۔ اس کے بعد دعا کی اہمیت اور فضیلت، اس کے بعد قبولیت کا یقین اور دعا کے 3 درجات، دعا کے آداب، قبولیت دعا کے مواقع اور دعا کی قبولیت میں حمد و ثنا اور درود شریف کی فضیلت و اہمیت۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ بیٹا، دعا جو ہے نا، دعا کا لفظی معنی ہے پکارنا، بلانا۔ یعنی جس طرح ہم کسی کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ دعا کا لفظی معنی ہے پکارنا یا بلانا۔ اور دعا کی جو اصطلاحی تعریف ہے، وہ اپنی حاجات اور ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یہ دعا کی اصطلاحی تعریف ہے۔ لفظی معنی اور اصطلاحی معنی کو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سمجھے ہوں گے۔ دعا کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، میرے عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مانگنا چاہیے۔ اللہ وہ ذات ہیں کہ اس سے جب آپ لوگ مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے نہ مانگے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک شعر یاد آ گیا، شاعر کہتا ہے کہ غیروں سے مانگا کچھ نہ ملا، ذلت ملی۔ غیروں سے مانگا کچھ نہ ملا، ذلت ملی۔ اللہ سے مانگا سب کچھ ملا، عزت ملی۔ اے ماننے والوں، مانگ اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے، پھر کہتا نہیں کسی سے، وہی ہے تمام جہانوں کا پروردگار۔ عزیز طلباء کرام، جب ہم مخلوق سے مانگتے ہیں، لوگوں سے امید رکھتے ہیں، تو اس میں ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم اللہ سے مانگے تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ پھر ہم سے نہیں پوچھتا کہ میں نے آپ کو یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، ہم تو اللہ احسان نہیں فرماتے۔ عزیز طلباء کرام، دعا کی اہمیت کے بارے میں جو ہے نا، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَإِذْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ادعونی، آپ مجھ سے مانگیے، مجھے پکارے تو میں آپ کی دعائیں قبول کروں گا۔ استجب لکم، میں تمہارے ہاتھ دعا کو قبول کر لوں گا۔ لیکن اے میرے بندو، کم از کم آپ لوگ مجھ سے تو مانگے نا، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور فضیلت یہ ہے، دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے نہ مانگے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہو جاتا ہے۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، یعنی جو اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں بہت زیادہ خیر ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ آپ لوگ دعا مانگے تو میں آپ لوگوں کی دعائیں قبول کر لوں گا۔ اسی طرح بیٹا، جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو قبولیت اور یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ جب بھی ہم دعا مانگے تو یہ یقین ہو کہ میری دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازماً قبول کرے گا۔ جتنا آپ کا یقین پکا ہو اتنا ہی آپ کا دعا جلد از جلد قبول ہو جائے گا۔ عزیز طلباء کرام، دعا کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا دعا نہیں کرتا، جو بھی ہو، جتنا بھی گنہگار ہو، لیکن جو اللہ سے یقین کے ساتھ مانگتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا لازمی قبول کرے گا۔ ایک جگہ آیا ہے کہ دعا کے 3 درجات ہیں۔ ایک
مطلب آپ جو بھی دعا مانگتے ہو تو آپ کو دنیا میں اس کی قبولیت جو ہے نا ظاہر ہو جائے گی آپ پر کہ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی تو اللہ نے وہ قبول کر لی. دنیا میں آپ کو وہ واضح ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دکھا دے گا کہ اے میرے بندے، آپ نے مجھ سے دعا مانگ لی تو میں نے آپ کی دعا قبول کر لوں. آپ کو محسوس ہو جائے گا. یہ ایک درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں دعائیں مانگتے رہتے ہیں لیکن قبولیت کا کچھ اثر ان پر ظاہر نہیں ہوتا. اصل میں اس میں حکمت یہ ہوتا ہے کہ آنے والے زمانے میں، مستقبل میں ان پر کوئی آفت، مصیبت، بیماری آنے والی ہو تو اس دعا کے ذریعے سے اللہ آپ کی وہ تکالیف کو ختم کر دیتے ہیں. وہ امتحانات جو آپ پر مستقبل میں آنے والے ہو، اس دعا کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی وہ تکالیف و امتحانات ختم کر دیتے ہیں. تیسرا جو درجہ ہے دعا کی وہ یہ ہے کہ ایک بندہ دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی سے بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، ہر وقت مانگتے ہیں، یقین کے ساتھ مانگتے ہیں، لیکن اس کو کچھ ظاہر نہیں ہوتا کہ اللہ یہ ہمارا دعائیں کیوں قبول نہیں فرماتا. تو بیٹا مایوس مت ہونا. اللہ سبحانہ وتعالی کسی کا بھی دعا ضائع نہیں کرتا. اصل میں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی یہ دعائیں جو آپ مانگتے ہیں اور آپ پر اس کی قبولیت کے کچھ اثرات ظاہر نہیں ہوتے، یہ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لیے آخرت کو سنوارتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جب میرے پاس آ جائے، اس کا آخرت بہتر ہو، تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، آپ نے یہ فلاں چیز مانگی تھی، تو آپ کہیں گے کہ اے اللہ سبحانہ وتعالی بالکل میں نے مانگی تھی، فلاں یہ مانگی تھی، یہ مانگی تھی، یہ مانگی تھی، بہت ساری چیزیں اللہ آپ کو بتا دے گا. آپ اس کا اقرار کر دیں گے کہ یہ اللہ یہ تو میں نے مانگی تھی. تو اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، کیا دنیا میں آپ کو اس کے کچھ اثرات ظاہر ہوئے تھے قبولیت کے؟ تو بندہ فرمائے کہ یا اللہ کچھ اثرات تو قبولیت کے ظاہر نہیں ہوئے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو فرمایا کہ جاؤ، یہ جو جنت ہے یہ ان دعاؤں کے ثمرات ہیں، ان کی برکت سے میں نے آپ کے لیے ہی جنت اور یہی محلات جو ہے نا یہ تیار کیے ہیں، جاؤ یہ آپ کا ٹھکانہ ہے. تو میرے عزیز طلباء کرام، اللہ سے ہر وقت مانگنا چاہیے، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان آداب پر عمل کر لیں. دعا کے آداب کیا ہیں؟ تو سب سے پہلا جو ادب ہے، تو میرے عزیز طلباء کرام، ہمیں چاہیے کہ دعا مانگنے سے پہلے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح بیان کریں، ذکر کر لیں، تلاوت کر لیں، تھوڑا سا اللہ سبحانہ وتعالی کی جو ہے نا وہ عبادت کر لیں. اس کے بعد ہم عاجزی و انکسار کے ساتھ اللہ سے مانگیں، باوضو اللہ سے مانگیں، جائز حاجات اللہ سے مانگیں. دعاؤں کے قبولیت کے لیے جو شرط ہے وہ یہ کہ آپ کا جو رزق ہو، آپ جو کھاتے ہو وہ حلال ہو، یعنی آپ کے کمانے کا جو ذریعہ ہو وہ حلال طریقہ ہو، جائز طریقہ ہو. جو بندہ حرام رزق کھاتا ہے تو اس کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے. اسی طرح دعا جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے، یقین کے ساتھ مانگے. تو یہ سارے آداب ہیں دعا کی. جب ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعائیں لازم قبول کرے گا. بیٹا کچھ مواقع ایسے ہیں کہ وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی انسان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. قبولیت دعا کے مواقع کون کون سے ایسی جگہ ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی دعائیں زیادہ قبول فرماتے ہیں؟ دیکھو، فرض نماز کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی انسان کی دعا قبول فرماتا ہے. اسی طرح اذان کے بعد، اقامت کے بعد، جمعے کے دن جب امام صاحب ایک خطبہ پڑھے اور دوسرے کے لیے وہ تھوڑا سا وقفہ کر لے تو اسی وقفے کے دوران بندہ جو اللہ سے مانگے گا اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے گا. اسی طرح زمزم کے پانی پیتے وقت اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے دعاؤں کو جو ہے نا قبول فرماتا ہے. تہجد کے وقت جو اللہ سے مانگے تو وہ قبول ہو جاتا ہے. اسی طرح جب بارش شروع ہو جاتا ہے تو اسی وقت جب بندہ اللہ سے مانگے تو وہ قبول ہو جاتا ہے. ہر نیک عمل کے بعد جب بندہ اللہ سے ضروریات اور حاجات کے لیے دعائیں کر لے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کی دعا لازمی قبول فرما دیتے ہیں. آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے دعا کی قبولیت میں حمد و ثنا اور درود شریف کی اہمیت اور فضیلت. حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد مبارکہ ہے
کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان موقوف رہتی ہیں، اس میں سے کچھ بھی آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتا جب تک اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے. یعنی دعا درود شریف کی اہمیت بہت زیادہ ہے دعا میں. مولا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا دعا جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان اٹکا ہوا ہوتا ہے، یہ اوپر آسمان کی طرف نہیں جاتا جب تک آپ نے جو ہے نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا ہو. میرے عزیز طلبہ کرام، دعا کی آداب یہ ہیں کہ ہم جب دعا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لیں. کم از کم ہم سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اللہ کی تسبیحات پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آقائے نامدار سردار دو جہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود شریف پڑھ لیں. پھر اس کے بعد ہم اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دوستوں کے لیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے امت کے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے دعائیں کریں، اور آخر میں پھر جو ہے نا 3 بار درود شریف پڑھ لے، اور یہ یقین رکھیے کہ یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازمی قبول کرے گا. بیٹا یہ آج آپ لوگوں کا سبق تھا. میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس سبق پر سمجھے بھی ہوں گے. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ ہفتے کے دن جو آن لائن کلاس ہوگی اس میں انشاءاللہ آپ لوگ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اس میں، اور میں آپ لوگوں کی اس کی وضاحت کروں گا. والسلام.